سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جس سے ریاست کے مفادات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ فیض حمید نے اپنے اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال کیا۔ فیض حمید نے شہریوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 12 اگست 2024 کو شروع کیا گیا۔ یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں اور ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے گئے۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا ہے۔ آئی ایس پی آر سے جاری اعلامیہ کے مطابق ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اعلامیہ میں واضح نہیں کیا گیا کہ یہ معاملات کیا ہیں، تاہم فیض حمید پر 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں۔ 9 مئی 2030 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رینجر اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس میں عسکری املاک پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ ناظرین، فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک مجاز اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس عمل میں سب سے پہلے کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائر افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ یہ جرم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے کہ افسر کو کیا سزا دی جائے گی، اور سزاؤں میں رینک واپس لینا، سہولیات وغیرہ کی واپسی کے علاوہ قید بامشقت اور موت کی سزا تک شامل ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آئی ایس آئی کے کسی سربراہ کو سزا سنائی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید 16 جون 2019 سے لے کر 19 نومبر 2021 تک ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات رہے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان تھے۔ فیض حمید بہاولپور اور پشاور کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو 12 اگست 2024 کو سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کی جانے کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں واقع ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کنور معیز احمد نے نومبر 2023 میں پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں فیض حمید پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا۔ معیز احمد خان کی درخواست پر کہا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو پاکستان رینجر اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ مقدمے کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز احمد خان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا اور اس دوران ان کے گھر سے سونا، ہیرے اور نقدی سمیت متعدد قیمتی اشیاء بھی قبضے میں لی گئی۔ اس درخواست پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل بینچ نے کی تھی۔ اس بینچ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا، جس کے بعد پاکستانی فوج نے اپریل 2024 میں تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ ناظرین، آئی ایس پی آر نے فیض حمید کو حراست میں لیے جانے سے متعلق بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تادیبی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا تھا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں، جس پر انہیں تحویل میں لے کر ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے فیض حمید پر تواتر کے ساتھ 9 مئی کے فسادات کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔